اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 5 سے واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون ویل لکل افاک نصیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعہ فبشرہ بعذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے اس کا آغاز کیا تھا سورت کا۔ سورۃ الجاثیہ مکی سورت ہے، اور اس میں ہم نے موضوع اور مضمون میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کا جو موضوع ہے وہ توحید اور آخرت ہے، اور اس کے متعلق جو شبہات اور اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے، اور وہ جو جواب ہے وہ مادی کائنات کو بنیاد بنا کر دیا گیا ہے۔ وہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا تفصیل میں کہ اب اس کی جو ترتیب ہے، قرآن کی دو طرح کی آیتیں ہیں قرآن میں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جن کو ہم متشابہات کہتے ہیں، ایک وہ ہیں جو محکمات ہیں۔ تو قرآن میں متشابہات کو سمجھانے کے لیے محکمات کو بنیاد بنایا گیا ہے، یعنی جو فزیکل ورلڈ کو بنیاد بنایا گیا ہے اس ٹرانسنڈنٹل فلاسفی کو سمجھانے کے لیے۔ بالفاظ دیگر وحی کو سمجھانے کے لیے مادی کائنات کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور شد و مد کے ساتھ ہم وہ آیتیں پڑھتے ہیں، وہ نشانیاں۔ آیت کا مطلب ہی ہوتا ہے نشانی، اور ہم نے کل بھی پڑھا تھا اس میں دوسری آیت میں، بلکہ تیسری میں، کہ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، کہ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو یہ گویا آفاقی نشانی ہے۔ آفاق وہ سورہ فصلت میں وہ بالکل واضح کر کے وہ دو الفاظ آئے ہیں، آفاق اور انفس کے، اور یہاں پر بھی ہے آیت نمبر 3 و آیت نمبر 4 میں ہے کہ آسمان اور زمین کی نشانیاں ہیں بے شمار۔ یہ آفاقی نشانی ہے، انفسی ہے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں یہ گویا انفسی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ طارق میں وہاں پر بھی ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہ انفسی ہے۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تو یہ ایک طرح کا وہ امپارے کی ایک آیت ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، تو وہ مادی ہے، یعنی وہ ہم اس کو آفاق کی نشانیوں ہم گنا سکتے ہیں۔ سورہ طارق میں پہلے یہ آفاقی ہے نشانی، والسماء والطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہ آفاقی نشانی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اب انسان انفسی ہے۔ تو سورہ فصلت میں وہ واضح طور پر اور علیحدہ کر کے کہ عنقریب ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے آفاق اور انفس میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ گویا مادی جو جتنی بھی کائنات ہے، مٹیریل ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بنایا گیا ہے بنیاد۔ سمجھایا کیا گیا ہے؟ سمجھایا وہ گیا ہے جو ہماری جو انویزیبل ہے، غیر مرئی ہے۔ اللہ ہم جن چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء ہمارے لیے ہم ان کو بھی نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، آخرت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یا وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ماورائے ادراک، ٹھیک ہے نا، مطلب جو ہمارے ادراک میں نہیں آ سکتی، یا میٹا فزیکل ایریے میں جو چیزیں آتی ہیں، تو ان کو سمجھایا گیا ہے اس مٹیریل ورلڈ کو بنیاد بنا کر۔ اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو وحی نہیں دی، بلکہ مٹیریل ورلڈ کا نالج دیا۔ سورۃ البقرہ ہے آیت نمبر 31 سے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ بعد میں ہے
بعد میں جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب ہم آپ پر ایک ہدایت کا نزول کریں گے، ہدایت بھیجیں گے، اور جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی خوف اور رنج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ واقعہ یاد کریں کہ جب حضرت آدم کو بنایا گیا تو فرشتوں نے کچھ شبہات کہہ لیں کہ یہ تو خون ریزی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل نام سکھائے کس کو؟ آدم کو۔ وہ کس کے نام سکھائے تھے؟ وہ اس مادی کائنات کے نام ہی تو سکھائے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اب اس کی ترتیب یہی ہے کہ جو وحی دینی تھی انبیاء کو، وہ وحی کو، وہ کون سا طریقہ ہو سکتا تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ وحی سمجھائی جا سکے؟ وہی مٹیریل ورلڈ، کیونکہ ہم مٹیریل ورلڈ میں ہیں، ہم مادی کائنات میں ہیں۔ مادی کائنات میں مادی کائنات کو ہی بنیاد بنایا جا سکتا تھا اس وحی کو سمجھانے کے لیے جو بعد میں آئی، اور یہاں پر بھی ہے۔ تو یہ ہے متشابہات اور محکمات۔ میں نے جو کہا محکمات یہی ہے، ایک تو مٹیریل ورلڈ ہے کہ آ رہی ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ تو مٹیریل ورلڈ کا دھماکہ بھی ہونا ہے اور چیزوں کا کہ انکشافات ہوتے رہیں گے۔ ابھی بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ آج ہم کسی چیز کا اگر ہمارے پاس نالج ہے، اگلے 10 سال میں یا 1 صدی میں وہ جو ہے جھوٹ ثابت ہو، ایک مفروضہ ٹھہرے، ایک حقیقت سامنے آئے اور تجرباتی بنیاد پر۔ تو کن فیکون یہ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مادی جو ہے وہ کائنات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری ادراک میں نہیں آ سکتی۔ ابھی سائنسی علوم یا ٹیکنالوجی جس کو ہم کہیں، انہوں نے ان کو ابھی کھولا نہیں ہے، کیونکہ انسان کا علم ابھی تک وہاں نہیں پہنچا۔ تو وہ کس کیٹیگری کی وہ چیزیں ہوں گی؟ وہ متشابہات کے اس علاقے میں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ جو چیز پروو ہو گئی، تجربے کی بنیاد پر آ گئی سامنے، اس کو ہم کہیں گے اب محکمات ہے، محکم پختہ ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا ہے شریعت، جس کو ہم محکمات اصل کہیں گے۔ ام الکتاب قرآن اس کو کہتے ہیں سورہ آل عمران میں، کہ ہم نے 2 طرح کی آیتیں نازل کی، ایک ہے محکمات، وہ اصل کتاب ہے، ایک ہے متشابہات۔ لیکن تم متشابہات کا پیچھا مت کرو۔ متشابہات کا پیچھا وہی لوگ کرتے ہیں جن کے ذہن کجی کے اندر مبتلا ہو گئے، یعنی جن کے ذہن اور جو سوچ ہے وہ کج ہے، یعنی وہ ایسے ہی مسائل کے پیچھے لگتے ہیں۔ ان کا جو مطلوب اور مقصود ہوتا ہے وہ سمجھنا سمجھانا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ذہن کی ایک اپج ہے، مطلب جو ہے بال کی کھال اتارنی ہے، مسئلے میں مسئلہ نکالنا ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ہمیں منع کیا ہے کہ متشابہات کا علم جو ہے، جو اس میں جو لفظ ہے تعبیر یا تعویل الاحادیث بھی ہے سورۃ یوسف میں، آل عمران میں بھی وہی ہے کہ ان کی جو اصل تعویل ہے، تعویل کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو اس کی اصل کی طرف گھمانا، یعنی اس شے کا مطلب کیا ہے، اس کو پیچھے کی طرف جاؤ، پیچھے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کی تحقیق میں، ہمارا ایک مطلب فطرت ہے ہماری، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد کیا ہوا تھا، پھر کیا ہوا، تو ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے، گویا کہ ہم پیچھے جانا چاہتے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے، جڑ تک جانا چاہتے ہیں، وہ تعویل ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو متشابہات کی جو آیتیں ہیں ان کی اصل تعویل اللہ جانتا ہے، اس لیے تم محکم یعنی جو چیزیں تمہیں سمجھ آ رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں، یعنی شریعت یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس چیز کی ترغیب ہے اس چیز کی نہیں ہے، تو وہ ہے اصل کتاب، وہ ہے محکم۔ تو 2 طرح کی آیتیں ہیں قرآن میں، ایک ہے متشابہات کی، ایک ہے محکمات کی، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں شد و مد کے ساتھ جو چیز آئی ہے وہ آئی ہے مادی کائنات کی، قسمیں کھائی گئی ہیں۔ ابھی میں نے جو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت یہ ہے، اس میں بھی قسمیں امپارے میں اس میں بھی اکثر قسمیں ہیں۔ ابھی سورہ طارق کا حوالہ دیا، اس میں بھی قسم ہے۔ سورہ یاسین ہے، اس میں بھی قسم، یاسین والقرآن الحکیم، ٹھیک ہے نا۔ تو بنیاد بنایا گیا ہے اس مادی کائنات کو۔ اچھا، پہلی آیت جو ہے قرآن کی وہ کیا؟ اقرا، پڑھیے، کیا پڑھیے؟ اس میں کوئی بانڈ نہیں کیا گیا، لیکن بانڈ اس میں ایک وہ جو شرط لگائی گئی ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو پڑھیں تو اس کا اول و آخر کیا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کا تعارف ہونا چاہیے، جس کو معرفت رب کہتے ہیں، یعنی تمہیں تعارف ہونا چاہیے اللہ کا۔ اقرا، پڑھیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ نہیں کہا کہ تم نے پڑھنا کیا ہے۔ اب ہم اس مادی کائنات میں تو پڑھیے، تو پڑھنا کیا ہے؟ اب سائنسی اس میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ ابھی دیکھیں یہاں پر سائنسی آیت کیا ہے، اس میں پورا وہ تو تجربہ ہے نا، جب ہم پڑھیں گے اس کی
اب اس کی تفسیر جو ہے اب یہ ہم کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی تفسیر جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہت سارا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی یہ کہے کہ بھائی میں کسی بھی تفسیر سے مطمئن نہیں ہوں، تو بھی صحیح بات ہے، ہم بھی نہیں ہیں۔ البتہ اس میں کرنے کا یہ ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے، جو عمومی ذہن ہے، کہ بھائی یہ مفسرین نے یا مولویوں نے یا مفسرین، ان کو مولوی کہہ لیجئے اگر، انہیں کوئی کام ہی نہیں کیا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس میں افتاد یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ بہت کچھ لکھا گیا ہے، جب ہم تفسیریں کھولتے ہیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ بھائی ان لوگوں نے اتنی تحقیق کی ہے۔ تو فار ایگزامپل اگر یہی آیت ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے اور تمہاری اپنی پیدائش میں، اب یہ دو موضوعات ہیں، ان کو ہم لے سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں۔ آج تحقیق کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے، پورا مٹیریل ہمارے سامنے ہے پوری دنیا کا کہ یہ زمین اور آسمان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیسے قائم ہے۔ زمین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھی قسمیں کھاتا ہے، ہموار زمین ہے، یہ جو آسمان ہے، تو اس کی ہم سٹڈی کریں، ایک تحقیق کریں، اس کے بعد اپنی جو پیدائش کی مثال دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بھی ایک سائنس کا موضوع ہے۔ تو اس تحقیق کے نتیجے میں جو ہمارے پاس ایک پیپر بنے گا، جو تھیسس بنے گا، اس تھیسس کو یا اس پیپر کو ہم اس آیت کے ذیل میں چسپاں کر سکتے ہیں، وہ اس کی تفسیر ہوگی۔ سمپل ہے۔ تو یہ کام کرنے کا ہے کہ ہم پہلے پڑھیں پوری تفسیریں، تحقیق اگر کرنی ہے کہ بھائی سائنسی موضوعات اس میں کتنے ہیں، اس پر تحقیق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا جدید جو اپسٹیم ہوتی ہے، مطلب علم کا ہر زمانے میں علم کا ایک معیار ہوتا ہے سیٹ، جیسے فار ایگزامپل ہم سائنس کی دنیا میں لیتے ہیں، نیوٹن ہے، آئنسٹائن ہے، بعد کے دور میں جو آئے، تو سائنس کی دنیا میں ایک معیار انہیں سیٹ کر دیا، یا کوئی ایک نئی تھیری جب لائے گا ان کو توڑے گا تو اس کا نام آئے گا۔ اسی طرح آپ ادب ملک شیکسپیئر کو لیجئے، جی بی شاہ کو لیجئے، اور جتنے بھی ہیں، تو انہوں نے ایک کرائیٹیریا سیٹ کر رکھا ہے۔ تو اپنے زمانے میں ہر دور میں کوئی نہ کوئی ادیب ہے، لٹریچر میں، سائنسی دنیا میں، فلسفے کی دنیا میں، جیسے غالب ہے، اقبال ہے، آج کل کے دور میں جو کوئی بھی ہوگا، تو اس علمی سطح پر جا کر اگر ہم یہ کہیں کہ اس آیت کی تفسیر، آج کا جو علم ہے سائنٹیفک یا فلسفی کا یا جو لٹریچر میں ہے، ادبی جو تشریح ہوئی ہے وہ نہیں ہوئی ہے، تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ کام ہمارا یہ ہے کہ ہم وہ جو ہے وہ کمی پوری کریں، حد الوسع کوشش کر کے خود سے تحقیق کریں، اور جو تحقیق سامنے ہو وہ ہم دو چار لوگوں اور جتنے بھی جو بڑے ذہن ہیں، جو ہر علوم پر کچھ نہ کچھ دسترس رکھتے ہوں، ان سے جو ہے وہ کراس چیک کرائیں، ان سے تھوڑا ان کو جو ہے وہ دکھائیں کہ ہم نے یہ تحقیق کی ہے، آیت یہ ہے، اس آیت کے ذیل میں جو بھی تحقیقات آج تک ہوئی ہیں یا جو پیچھے۔ اس میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پیچھے ہم سارا کا سارا مائنس کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی جو ترتیب ہے نا وہ یہ ہے کہ آج جو علم کا جو لیول ہے، جو صدی چل رہی ہے، اس علم کے لیول پر جا کر ہی کوئی تشریح کرے گا۔ فارض میں دوسری صدی شروع ہو گئی اور وہ نیا علم آ گیا، سائنس کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر، یا اپنی کوئی تھیری پیش کرے فلسفے کی بنیاد پر، اس کو غلط ثابت کرتا ہے، لیکن اس نے کوئی اپنا قدم نہیں اٹھایا، بلکہ ایک سیڑھی تھی، اس پر قدم رکھا تو اگلا جو قدم ڈالے گا، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے کہ کسی نے وہ کام کیا ہے تو اس کو ذہن جو ہے ایک نئی سوچ آئی۔ تو جو پیچھے کا کام ہے ڈیکانسٹرکٹ نہیں ہوگا، ڈیکانسٹرکشن جو ہے نا، یہ ٹرم ہے ڈیکانسٹرکشن جو ہے پازیٹیو ہوتی ہے، نیگیٹو نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب۔ جب آپ کسی کو ڈیکانسٹرکٹ کریں گے تو اس کی پازیٹیو اپروچ کے ساتھ کریں گے کہ اگر اس نے، مطلب مان لو کہ میں ایک کام کر رہا ہوں، 50% میں نے کر لیا، میں وہاں رک گیا، اب جو نیا بندہ آئے گا وہ 50% تو میں نے کر ہی دیا ہے نا، اب وہ 50 سے آگے جائے گی، ڈیکانسٹرکشن ہے، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اب ہم تفسیر پڑھا رہے ہیں مائک ہاتھ میں اور ہم سب کو لتاڑنا شروع کر دیں گے، انہوں نے تو کام ہی ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا شے ہے، یا ان کو تو سمجھ ہی نہیں تھی۔ بھائی وہ اس زمانے کا جو بھی علم تھا، جو لیول تھا، اس لیول پر اگر انہیں تشریح کی ہے۔ اب علم بڑھا ہے تو ظاہر سی بات ہے، اب علم جب بڑھا ہے تو ایک نئی تشریح ہوگی نا، اب ان کی بات رد نہیں ہم کر سکتے، بلکہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے کم سے کم یہ راستہ کھولا تھا تحقیق اور علم کا، فلسفے کا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ کام کرنے کا ہمارا کہ اس میں دو طرح کی آیتیں ہیں قرآن میں۔ ایک تو ہم نے کل کہا تھا کہ بحثت مسلمان ہمارے لیے یہ ہے، پہلی آیت جو ہم نے پڑھی کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، مسلمان کے لیے ماننے کے لیے ایک ہی یہ کافی ہے ہمارا عقیدہ اور ایمان کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے،
رسول پر ایمان لے آئے، اب جو ان کی جو مزاج یار میں سر تسلیم خم ہے، ہم مان لیا۔ کیوں مان لیا؟ ہم نے کل بات کی تھی کہ ہم نے کم سے کم ہمارا ایمان تو اتنا ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر جو ہے، جو میڈیکل ڈاکٹر ہوتے ہیں، جب ہم کوئی بیمار ہوتا ہے تو جب وہ نسخہ دیتا ہے تو ہم آنکھ بند کر اس پر عمل کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو کم سے کم بہت سے مسلمان ہمارا ڈاکٹر سے تھوڑا ایمان تو بڑا ہونا چاہیے اللہ پر، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے یہ کافی ہے یہ کہ ہم اللہ پر اتنا تو ایمان رکھیں، کم سے کم ہمیں شرم تو آئے کہ ڈاکٹر سے زیادہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مسلمان کے لیے یہ ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں اسی فلسفی کیا، حکمت کیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کہا تھا، جیسے کہ احمد جاوید صاحب بھی کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہمارا جو عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے، جب ہم اس کو جمالیات کے ساتھ اس کا ٹچ نہ دیں، جمالیات کے ساتھ جو ایستھیٹک ایک پروسیس ہوتا ہے، یعنی کسی بھی شے کو ایمان ہم نے قبول کر لیا، اب اس کو ہم نے علم سے آراستہ کرنا ہے، یعنی علمی بنیاد پر ہم اس عقیدے کو لیں تو وہ خوبصورت بنتا ہے، ورنہ وہ جو ہے بوسیدہ ہو کر سڑ جاتا ہے، اس کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوتا، نہ ہم خود ہی اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس پر کوئی پھل اگائے، اور نہ ہی وہ جو ہمارا نظریہ عقیدہ ہوتا ہے دوسرے قبول کیا کریں، ہم خود بھی جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، اس میں اتنی خشکی آ جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ جو دوسری آیت ہم نے پڑھی تھی، یہ جو اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس مٹیریل ورلڈ کو بنیاد بنا رہا ہے، وہ ہے سائنٹیفک نالج، کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ سائنٹیفک ہونا چاہیے۔ جب ہم کسی کو دلیل دیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو قائل کر سکیں، اس کے لیے نالج ہے۔ اس کے لیے میں نے کہا کہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی جو بھی اس وقت جو زمین ہے، جو آسمان ہے، جو ہماری پیدائش ہے، ایمبریولوجی ہے، یا جتنے بھی علوم ہے، ان سب کو ہم جدید تحقیق کی بنیاد پر جو بھی ریسرچ وہ سامنے آئی ہے اس کو ہم پڑھیں اور اس کے ذیل میں اس کی تشریح کریں، تاکہ لوگوں کا بھی استفادہ ہو، ہمارا بھی جو عقیدہ اور ایمان ہے وہ بھی علمی بنیاد پر کیا ہو، مزید پختہ ہو۔ یہ ہمارا کام ہے، تب جا کر ہم خود بھی عمل کر سکتے ہیں، دوسروں کو بھی قائل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اس پوزیشن پر آ گیا کہ بھائی میرا ایمان تو ہے، البتہ مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے اس آیت کی، تو میں نے کل کہا تھا ہمارا ڈاکٹر سے زیادہ ایمان اتنا تو ہونا چاہیے، کم سے کم ہم اس سوچ کے ساتھ اس پر عمل کریں کہ بھائی اللہ کی طرف سے ہے تو ہم پہلے عمل کریں گے، انشاءاللہ جو بھی اس میں خیر ہوگا، فلسفہ ہوگا، حکمت ہوگا، فائدے ہوں گے، جو کچھ بھی ہو برآمد ہو کر رہے گا۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ وہ ہونا چاہیے مزاج ایک مسلمان کا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی مثال میں نے کل دی تھی کہ ڈاکٹر سے ہم نہیں پوچھتا کہ بھائی یہ جو ٹیبلٹ دی تھی اس کا سالٹ کیا ہے، اس کی جو کیمسٹری کیا ہے، اور اس کا وہ مطلب یہ کیسے بنا ہے، پھر وغیرہ وغیرہ، اس نہیں پوچھتے نا، نہ کوئی تحقیق کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا بس آنکھیں بند کر کے کھاؤ، تو ہم پہلے پریکٹیکل اس کو کرتے ہیں تو آرام ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو ہمارا ایمان اتنا بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا اس پر ہم عمل کریں، بعد میں جو کچھ ہوگا وہ ہوگا۔ تو ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، یہ کون سا رحمان ہے ہمارا، کتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے کہ اس کا جو کوئی حکم ہوگا، جو ترغیب ہوگی، ہمیں اتنا عقیدہ ہے کہ نہیں اس پر عمل کریں گے تو کوئی جو ہے وہ کوئی افتاد پڑے گی، مصیبت آئے گی، لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا ایمان تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ سمجھ نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم پہلے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جب ہم اس پر پہلے عمل کرتے ہیں، بعد میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں مکمل طور پر، کیونکہ قرآن جو ہے تحریری شکل میں نہیں ہے کہ اس کی ہم جو ہے وہ پڑھیں اور وہ پورا ڈکشنری کھول کر اس کا مطلب کیا، نہیں، یہ ایک راستہ ہے، راستہ دکھاتا ہے، جب ہم اس پر چلیں گے، چلتے چلتے یہ آیتیں ہم سمجھ، اچھا یہ آیت اس جگہ پر نازل ہوئی تھی، یہ اس کی پوری تصویر بنے گی، پھر جا کر میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب ہم عمل کرنے کے نتیجے میں اس آیت کو پڑھیں گے وہ سب سے بڑا فلاسفر بنے گا، سب سے بڑا سکالر وہ ہوگا، عملی طور پر جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن میں بار بار جو ہے مادی کائنات کو بنیاد بنایا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ اس چیز کو دیکھو جو اندیکھی ہے، جو انویزیبل ہے، جو غیر مرئی ہے، مرئی چیزوں کو دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ تھوڑا ہم آنکھ غور و تفکر کے نتیجے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف جو ہے وہ حاصل کریں، معرفت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہم نے کل پڑھا تھا، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ تو اس کی بنیاد ہم نے یہ کہی تھی کہ اگر ہم ایک مفروضہ پہلے سے گھڑیں
کہ قرآن ایسی کتاب ہے، تو کیسی ہے جو کچھ ہم نے سمجھا ہوگا اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں دکھے گا۔ بالکل سپاٹ ذہن کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے کسی بھی کتاب کو تو وہ اپنا تاثر ہم پر مرتب کرے گا یا کرے گی۔ کسی شخص کے متعلق آپ نے تحقیق کرنی تو پہلے سے اگر آپ نے یہ کہا وہ فلاں بندہ تو ہے ہی ڈاکو، تو بالکل وہی آپ کو دکھے گا، وہی تصویر آپ کو دکھے گی جو تصویر ہم نے بنائی ہوگی۔ اللہ کہتا ہے کہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے، یقین لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سپاٹ ذہن مطلب خالی ذہن لے کر ہم کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو کتاب ہمیں سمجھائے گی کہ میں کیا ہوں۔ اب ہم پہلے اپنا ایک مفروضہ گھڑتے ہیں، پھر ہم اپنے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کتاب ایسی ہونی چاہیے تھی۔ ہم گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور قرآن کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہماری حالت ہے۔ ٹھیک ہے؟ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ اب پھر سے آ گیا یعقلون لفظ آیت میں 5 میں۔ اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے۔ ایک تجرباتی عمل ہے یہ۔ مردہ زمین جو ہے وہ جاگ اٹھتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ یوں سمجھے ایک تمثیل بھی ہے، انسان جب مرے گا اس کے لیے کہ اس کو آپ جو ہے بعید از عقل سمجھتے ہو کہ میں مرنے کے بعد کاہے کو ہم اٹھیں گے، تو آپ مردہ زمین کو دیکھ لیجئے، وہ مردہ پڑی ہوئی تھی، پھر سے وہ یکا یک کیا ہوتی ہے، وہ زندہ ہو جاتی ہے، روئیدگی پیدا ہو جاتی ہے، پھل اور پھول اگنے لگ جاتے ہیں، سبز اور جو ہے بہار آنے لگتی ہے۔ اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو عقل ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے ایک، لیکن دوسرا ٹاپک ہے یہ جو اقبال نے ہمیں سمجھایا ہے کہ عقل کچھ مطلب مکمل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ دل بھی ہے، عشق پر انہوں نے جو زور دیا ہے۔ لیکن عقل کے بھی اپنے جو ہے وہ مقامات ہیں، اپنے کام ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جب ہم کسی شے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو عقل ہی کام آتی ہے۔ تو قرآن میں بھی بار بار یہ آتا ہے کہ تم لوگ غور و تفکر کیوں نہیں کرتے، عقل سے کام تم سوچتے کیوں نہیں، ایسی بہت ساری وہ آیتیں آتی ہیں۔ تو کل ہم نے پڑھے تھے اس کے 3 حاشیے، آج ہم چوتھا حاشیہ پڑھیں گے۔